سورۃ النور میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور تم نماز کے نظام کو قائم رکھو اور زکوٰۃ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل اطاعت بجا لاؤ تاکہ تم پر رحم فرمایا جائے، یعنی غلبہ و اقتدار، استحکام اور امن و حفاظت کی نعمت کو تم پر برقرار رکھا جائے۔ یعنی اللہ رب العزت نے رحم فرمانے کے لیے بھی جو شرط مقرر کر دی وہ بھی 3 اہم باتوں پر، کہ اپنی نماز کے نظام کو ہمیشہ قائم رکھو، زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام ہمیشہ کرتے رہو، اور تیسری بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و اتباع کو اپنی زندگی کا مرکز رکھو، تو پھر اللہ رب العزت تم پر رحم فرمائے گا۔ اور بطور قوم بھی اگر ان تینوں امور کی انجام دہی میں اپنی زندگی کو صرف کیا جائے تو پوری قوم پر اللہ پاک اپنا رحم اور کرم نوازی فرمائے گا۔ اور یہ اس کے برعکس بھی ہے کہ اگر ان تینوں امور سے انسان اپنی توجہ اور دھیان کو ہٹا لے تو پھر اللہ پاک کے رحم کے مستحق نہیں رہتے، چاہے پھر وہ انڈیویجول ہو یا پوری قوم ہی کیوں نہ ہو۔ اگر اس کے اندر نماز کی پابندی اور ادائیگی باقی نہ رہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و اتباع باقی نہ رہے، اور اس قوم کے مالداروں میں خیرات کا عمل، زکوٰۃ دینے کا عمل، غریب پروری، غریبوں کے حوالے سے سوچنا اور ان میں خیرات کا عمل کرنے کا عمل باقی نہ رہے، تو اللہ پاک پوری قوم پر سے بھی اپنی رحمت کو ہٹا لیتا ہے اور ان کو مشکلات میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ ایک اور مقام پر سورۃ روم میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور جو مال تم سود پر دیتے ہو تاکہ تمہارا اثاثہ لوگوں کے مال میں مل کر بڑھتا رہے تو وہ لوگ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھے گا۔ جو مال تم سود پر دیتے ہو کہ دوسروں کے مال میں مل کر تمہارا اثاثہ بڑھتا رہے، وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھے گا۔ اور جو مال تم زکوٰۃ و خیرات میں دیتے ہو فقط اللہ کی رضا چاہتے ہوئے، تو وہی لوگ اپنا مال عند اللہ کثرت سے بڑھانے والے ہیں۔ یعنی وہ مال جو سود کے طور پر لوگوں کو دیتے ہو اس لیے کہ وہ مال بڑھ جائے، اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھے گا۔ اور اس کے برعکس وہ مال جو اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتے ہو، بذریعہ زکوٰۃ، بذریعہ صدقات خرچ کرتے ہو، تو اللہ پاک کے حضور بیچ دیتے ہو اس کی چاہت میں اور اس کی رضا کی خاطر، تو اللہ کے نزدیک وہی مال بے شک پرائز میں سے ہیں، جو کہ پرسنٹیج کے اعتبار سے رف ایسٹیمیشن 2.5% ویلتھ کا آپ زکوٰۃ کی صورت میں ادا کر دیتے ہیں۔ اور پھر اس کے اوپر تفاصیل موجود ہیں، کوئی مطالعہ کرنا چاہے کہ کتنی پرسنٹیجز کس کس چیز کے اوپر زکوٰۃ کی ادائیگی کی بنتی ہے۔ یہاں پر اہلیان اسلام کو رک جانے کا نہیں کہا گیا، یہ ہے منیمم لمٹ۔ ہم کئی بار اس مغالطے کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یہی وہ میکسیمم تھا جو ہم نے ادا کرنا تھا۔ نہیں، یہ بیر منیمم لمٹ مقرر کی گئی ہے کہ اتنا تو صاحب حیثیت لازم دے، اگر یہ نہیں دے گا تو گناہگار ہے۔ اور باقی یہی تمام برکات، خیرات جو اللہ پاک زکوٰۃ ادا کرنے والے کو عطا فرماتا ہے، وہ اس صدقے کی شکل میں جتنا اضافہ اس میں کرتا چلا جائے گا، اللہ پاک اپنی رحمت بھی اسی طرح اسی پرسنٹیج کے اعتبار سے اس پر بڑھاتا چلا جائے گا۔ تو اس لیے زکوٰۃ کی ادائیگی کو کل ذمہ داری نہ جانا کریں کہ بس اتنا ہم پر مقرر تھا ہم نے ادا کر دیا، نہیں، وہ بیر منیمم ہے کہ اس سے کم اس پر تو گرفت ہے، اس پر تو دوزخ ہے۔ اگر یہ 2.5% بھی ادا نہ کیا سال گزرنے کے بعد اپنی ویلتھ پر، تو دوزخ کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ لیکن اللہ پاک کی محبت، رحمت اور قربت کے مستحق تب ٹھہریں گے جب اتنا دے کر اس سے زائد عمل کریں گے، اور اس زائد کیے جانے والے عمل کو
پھر عموماً عام فہم انداز میں ہم دیگر صدقات کہتے ہیں، جو پورے سال میں انسان جاری رکھتا ہے یا اسے جاری رکھنا چاہیے، یعنی عمومی طور پر جو ضرورت مند ہے اس کی مدد کی جانی چاہیے، اس کی تکالیف اور پریشانیوں کو دور کیا جانا چاہیے، بھوکوں کو کھانا کھلانا چاہیے، قرض داروں کا قرض اتارنا چاہیے، اسیروں کی مدد کرنی چاہیے، دیگر پریشان حالوں کی مدد کرنی چاہیے۔ تو وہ صدقات کے ساتھ اس سے زائد کرنا اہلیان اسلام کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رحمت کا مستحق ہونے کے لیے ناگزیر ہے۔